اکتوبر 2023 سے جنوری 2025 تک ہر صبح دوپہر شام اسرائیل نہتوں کو قتل کرتا رہا غزہ کے اندر۔ بچوں کو مارا، عورتوں کو مارا، بزرگوں کو مارا، اور پوری دنیا دیکھتی رہی، مسکراتی رہی، ہنستی رہی۔ اب 21 فروری 2025 کو غزہ کے آسمانوں میں بمباری نہیں ہوتی، بلکہ ایک کاغذ گرایا جاتا ہے ہزاروں کی تعداد میں۔ اب آپ ان کاغذوں کا عنوان سنیں اور سمجھیں کہ صہیونیت کیا ہے۔ اس کاغذ کی شروعات ہوتی ہے سورہ البقرہ 155 سے۔ اس کاغذ کی شروعات ہوتی ہے سورہ البقرہ 155 سے۔ اور ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، مال، جانوں و پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمت اور برکتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب اسرائیل کی طرف سے غزہ کے لوگوں کے اوپر ایک خط لکھا ہوا ہے، اور اس کی شروعات ہوتی ہے اہل غزہ کے نام۔ جو واقعات پیش آئے اور عارضی جنگ بندی کے بعد ٹرمپ کی لازمی منصوبہ بندی کے نفاذ سے قبل، جو تم پر جبر کے ساتھ نقل مکانی مسلط کرے گی، چاہے تم مانو یا نہ مانو، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے لیے آخری بار ایک پیغام دیں۔ جو کوئی ہماری مدد کے بدلے میں امداد حاصل کرنا چاہے، ہم ایک لمحے کے لیے بھی مدد کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ اپنے فیصلے پہ دوبارہ غور کرو۔ دنیا کا نقشہ نہیں بدلے گا، چاہے تمام اہل غزہ صفائے ہستی سے مٹ جائیں۔ تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اور تمہارے پرواہ نہیں کرے گا کوئی۔ تم اپنے تقدیر کا سامنا کرنے کے لیے تنہا رہ گئے ہو۔ ایران خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ کیا ہوا۔ نہ امریکہ نہ یورپ کو غزہ کی پرواہ ہے، اور نہ ہی تمہارے عرب ریاستوں کو، جو اب ہمارے اتحادی ہیں، ہمیں پیسہ، تیل اور اسلحہ فراہم کر رہے ہیں، اور تمہارے لیے صرف کفن بھیج رہے ہیں۔ اب تھوڑا وقت باقی ہے اور کھیل تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ جو کوئی خود کو بچانا چاہتا ہے، اس کے لیے موقع ابھی باقی ہے۔ ہمیں یہاں قیامت تک رہیں گے۔ ہم یہاں قیامت تک ہیں، لیکن تم کچھ بھی نہیں ہو۔ سورہ بقرہ جو کہ ہمیں سکھاتی ہے صبر کے بارے میں اور اللہ پہ یقین رکھنے کے بارے میں، یہ اسرائیلی لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، مروڑتے ہیں، اس کو ایسی ایک نیریٹو میں پیش کرتے ہیں کہ غزہ کے لوگ بالکل ہی لاچار ہیں، بالکل ہی بے بس ہیں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ یاد رکھیں کہ چاہے پاکستانی میڈیا ہو یا بین الاقوامی میڈیا ہو، یہ سب طوطوں کی طرح گنگنا رہے ہیں کہ غزہ میں 44,000 لوگوں کو شہید کر دیا یا 46,000 لوگوں کو شہید کر دیا۔ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو اصلی سائنٹیفک اسٹڈیز ہیں جو ہو رہی ہیں، جو پبلش ہو چکی ہیں، خاص طور پہ دی لانسٹ جرنل، وہ بتاتی ہیں کہ غزہ میں کم سے کم 2.5 لاکھ لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے 1.5 سال کے اندر۔ اب تصور کریں، 2.5 لاکھ لوگ، ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے بچے، شیرخواہ بچے، وہ بچے جن کو اب تک پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کا جرم کیا ہے، ان کو موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، اور ان کی لاشوں پہ چڑھ کے بولتے ہیں کہ یہ دہشت گرد تھے۔ یہ دہشت گرد ابھی نہیں ہے تو یہ 5 سال کے بعد بن جاتے یا 10 سال کے بعد بن جاتے، لیکن اگر یہ مسلمان ہے، اگر یہ عربی ہے، تو اس کو کوئی جینے کا حق نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس ڈھاٹ سے، کس بے حسی سے اس صہیونی حکومت نے، ان صہیونی لوگوں نے غزہ کے بچوں کے لیے، غزہ کے لوگوں کے لیے یہ عام اوپن لیٹر لکھ کے بھیج دیا، ایک پیمفلٹ جہازوں سے گرا دیا، اور مغربی دنیا میں ابھی بھی یہی ناچ گایا جاتا ہے کہ جو غزہ کے لوگ ہیں وہ دہشت گرد ہیں، جو غزہ کے لوگ ہیں وہ خطرناک ہیں۔ یہ ہے آج کی مغربی دہشت گردی، یہ ہے کل کی مغربی دہشت گردی، اگر ہم نے کچھ اس کا جواب نہیں دیا، اگر ہم اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے، ہم نے اپنی آواز بلند نہیں کری کہ نہیں، ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہماری امت کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ ناقابل قبول ہے۔ اگر آپ کو میری صحافت پسند آتی ہے، اگر آپ مزید آج کی مغربی دہشت گردی پوڈ کاسٹ کو فالو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔